بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 4 دسمبر ہے اور سنڈے کا دن ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز پہ، لیکن تمام کی تمام بریکنگ نیوز ہیں، انتہائی اہم معلومات ہیں اس کے اندر۔ شروعات کر رہے ہیں پاکستان کی اس خبر کے ساتھ کہ جہاں پر افغانستان میں پاکستان کے سفارت خانے پہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کی جو ذمہ داری ہے وہ داعش نے قبول کر لی ہے۔ اور اس میں جو سب سے عجیب خبر یہ آ رہی ہے کہ دنیا بھر سے اس کی شدید مذمت ہو رہی ہے، مذمت نہیں ہو رہی ہے، شدید مذمت ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ اور تمام سربراہان مملکت جو ہیں، محمد بن سلمان ہوں یا ایران کے صدر ہوں یا امریکہ کے صدر ہوں یا جو بھی آپ نام لے لیں، جہاں سے کبھی مذمت نہیں بھی آئی وہاں سے بھی مذمت آ رہی ہے۔ لیکن اس تمام مذمت میں بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، تو وہ نظریں چراتے ہوئے جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہم کو معلوم ہے حملہ ہوا ہے۔ تو یعنی کہ نظر چرانے کا کیا مطلب ہے؟ جب داعش نے کیا ہے تو پھر آپ کیوں مشکوک ہو رہے ہیں؟ آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ جی ہاں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے، مگر اس پر آپ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، آنکھیں بھی نہیں ملا رہے۔ ماجرا کیا ہے اس پر آپ نے کمنٹ کرنے ہیں۔ بہرحال ایک اور خوفناک سفارتکاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو سفارتکاری کے حوالے سے ایک خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یوکرین کے سفارت خانے آج بھی پوری دنیا میں قائم ہیں اور اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو یوکرین کے سفارت خانے ہیں ان کے ساتھ اب مائنڈ گیم چل رہا ہے۔ اور مائنڈ گیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو مختلف پارسل مل رہے ہیں۔ پہلا پارسل آیا جس میں کھولا تو بم پھٹ گیا، بم پھٹ گیا، آپ کو میں نے کہا بھی تھا، منہ کالا ہو گیا، بال کھڑے ہو گئے، وہ والا بم پھٹ گیا، مطلب مرا نہیں لیکن حالات ایسی ہو گئی۔ اب جو پارسل آ رہے ہیں وہ خطرناک ہے، اس میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ خون آلود ہیں، جانوروں کا خون ہے، انسانوں کا نہیں ہے، لیکن وہ خون آلود ڈبے ہیں۔ اور اس سے بھیانک بات یہ ہے کہ اس میں جانوروں کی آنکھیں ڈالی گئی ہیں، یعنی کہ گائے کی، بھینس کی یا کوئی بھی ایسی گائے آنکھ ہوگی جو ڈالی گئی ہوگی۔ اور ڈر تو لگتا ہے، سیدھی سی بات، اگر ایسی کوئی چیز کھل جائے آپ کے ہاتھ سے۔ اور وہ جو نازک مزاج سفارتکار ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے کبھی ملے ہوں، میں بہت ملا ہوں ان سفارتکاروں سے، مختلف ممالک کے سفارتکاروں سے، تو ان کے جو مزاج ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ نفیس ہوتے ہیں، الگ ہی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر گلاس ٹیبل پر رکھ رہے ہیں تو پورا پروٹوکول ہوتا ہے، اٹھاتے ہیں پورا پروٹوکول ہوتا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر گلاس ملا ورنہ پھر سائڈ منہ کر کے بوتل ہی پکڑ لی، وہ والا مزاج نہیں ان کا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایران کی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایران میں جو ایک لڑکی کی انتقال ہوا پولیس کی حراست میں، وہ کوئٹہ میں چلی گئی تھی، اور اس نے جو اس کا جو جرم تھا وہ سر پہ اس کا حجاب نہ ہونا تھا۔ جو پاکستان ہے وہاں جو عورتیں برقع پہنتی ہیں یا حجاب کرتی ہیں یا جو بھی ڈریس کرتی ہیں، وہ ان کا اپنا ہوتا ہے، مطلب مرضی ہوتی ہے، آپ انہیں پریشرائز نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں برقع پہننے اور نہ پہننے کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، سر ڈھانپنے اور نہ ڈھانپنے کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ایران کے اندر تو وہاں پر باقی تمام چیزوں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، عبایا پہننا پڑتا ہے، لیکن سر ڈھانپنا اس ٹائم قانوناً ہے، قانوناً آپ کو سر ڈھانپنا پڑے گا۔ اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ نے حجاب قانون کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے، جو 83 سے قائم ہے، 83 سے قائم ہے۔ اور اگر آپ ان کے کلچر کو دیکھیں، ان کے برقعوں کے اندر آج بھی کلچر وہی ہے جب یہ آزاد ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر ایک آپ ہسٹری پڑھیں ایران کی اور افغانستان کی، تو تقریباً یورپین اسٹائل ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پر انقلاب نہیں آیا تھا تو کیا صورتحال تھی، افغانستان کی بھی اور ایران کی بھی۔ آج بھی وہاں پر اثر و رسوخ ہے، یعنی کہ جینز، ٹی شرٹ، یہ وہ، مگر اوپر حجاب ضروری ہے، سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو بٹھائیں گے اور پارلیمنٹ کی منظوری سے یہ فیصلہ ہوگا کہ یا تو ہم بولیں گے بھائی اٹ ول بی ریمین کنٹینیو، سر ڈھانپنا پڑے گا، یا ورنہ پھر لٹکا دیں گے، اور اگر نہیں ڈھانپیں گے تو پھر سزا ہی ہوگی، چاہے آپ کو کتنا بھی زیادہ برا لگے۔ برا لگنے پر ہوا کیا؟ مظاہرے ہوئے۔ مظاہرے میں کیا ہوا؟ تقریباً عالمی میڈیا کہتا ہے کہ 400 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اگر ایرانی حکام یہ کہہ رہے ہوں کہ مظاہروں میں 200 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، تو پھر یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ ہی لوگ مرے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اسٹرائک ہوئی ہے غزہ آفٹر راکٹ فائٹ۔ ایک الزام لگایا ہے اسرائیل نے کہ مجھ پر راکٹ حملے ہوئے ہیں، اور اس کی پاداش میں اسرائیل نے اپنے راکٹوں کے جو اسٹرائک کے جو منہ ہیں، یعنی کہ جو جہاز ہیں F-16
ان سے کہا کہ جائیے بنداس بمباری کیجئے، کیونکہ غزہ کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ جائیے F-16 کے بم ماریے، مسلمانوں میں ابھی اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جواب دیں گے، اور ان کی بغیرتی کا فائدہ اٹھانے کے لیے غزہ میں F-16 گئے اور ہم بمباری ہوئی۔ ہماری غیرت کیا اس F-16 جاگے گی؟ مشکل ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں مشکل ہے کہ ہم جاگے، کیونکہ جس طریقے سے ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک لڑکے کو، نہتے لڑکے کو لٹا کے گولی مار دی گئی اور لاش پر کھڑے ہو کے فائرنگ کی گئی، تو یہ کھلا اعلان ہے ان کی اسرائیل کا کہ ہم کچھ بھی کریں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، آپ مریں اپنے اندر بیٹھ کے اور بولے کہ جی ہم اس کو بہت کنڈیم کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ آپ کنڈیم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کی اوقات نہیں ہے بڑھنا۔ یہ بات اسرائیل آپ کو ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہے، آپ کو وہ کہتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ان سے دوستی کرنے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ابراہم اکارڈز کرنے کے لیے ان کے ساتھ لائن میں لگا ہوا ہے۔ البتہ قطر نے ان کو جواب دیا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک بہت اہم ملک ہے چین کے لیے، اور چین جو ہے وہاں پر آنا چاہتا ہے، وہاں پر اپنے قدم جمانا چاہتا ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ جانتا ہے کہ بنگلہ دیش کا جھکاؤ دو ممالک کی طرف ہے، ایک کا نام ہے بھارت اور دوسرے کا نام ہے جاپان۔ دونوں ہی دشمن ہیں چین کے، اور چین جو ہے وہاں پر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے تجارتی معاہدے ہوئے ہیں، لیکن سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھاری سرمایہ کاری کے پیچھے چین کے ارادے کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ بات کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈالرز کی کمی ہو رہی ہے، اور جن ممالک کو امریکہ پسند نہیں کرتا یا دبانا مقصد ہو تو وہاں سے وہ ڈالر شارٹ کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی شارٹیج آئی ہے، اور IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہماری طرح پاکستان کی طرح بنگلہ دیش نے بھی وہاں پر دونوں ممالک کے کرنسیوں کے آسان تبادلے کے لیے بھی پہل کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی تجارت نہیں رکے گی، آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ نہیں رکے گا، آپ کو کوئی دیوالی کی بات نہیں کرے گا۔ تو دیوالیہ کی بات جو نہیں کرتے تو ہم اس کی آلٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، جس میں اب بنگلہ دیش کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، روس بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اور ایک نئی چیز بائی ڈیفالٹ آٹومیٹکلی جو ہے بنائی جا رہی ہے، تاکہ یہ جو ڈیفالٹ کا لفظ ہے یہ ختم ہو جائے۔ جو سب سے بڑے منصوبے آپ دیکھیں گے یہاں پر، وہ ڈیجیٹل بنگلہ دیش اور ڈیجیٹل سلک روڈ ہے، لیکن سلک روڈ کے اندر وہ آ رہے ہیں، آپ کے سامنے بتا دوں کہ وہ ون بیلٹ ون ویژن کا جو روڈ ہے، ون بیلٹ ون روڈ کا جو ویژن ہے 41، اس کے اندر بھی وہ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو وہ نظر آئیں گے، توانائی کے شعبے میں وہ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں خبر دے دوں کہ بنگلہ دیش میں بجلی کی قلت گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ قیمتوں میں کمی، جو اضافہ ہے، جس میں LPG قیمت میں بہت وہ آئی ہے۔ اس میں علاوہ چین نے مدد کی پیشکش کرتے کہا کہ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ بنگلہ دیش کو اپنا جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ پکڑائے گا، تاکہ اس کی فیکٹریاں چلتی رہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا اثر بھارت پہ پڑے گا کیا؟ ایک تو بھارت پسند ہی نہیں کرتا کہ جب وہ یہ سنتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر مکمل طور پر چین گھس جائے گا، وہ پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ بنگلہ دیش جہاں پر چائنا گھستا ہے وہاں پر پاکستان کے راستے نکل آتے ہیں، اور یہ وہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا تنازع جو کیش کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پھڈا ہے بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش۔ اگر اس کو ہوا دی گئی تو اس کے اندر چائنا جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش کو جدا کر دے گا پہلی بار انڈیا سے، اور وہ آپ کے سامنے میں تیستا کا پانی ہے، دریائے تیستا، اگر میں غلط پروناؤنس کروں مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن اس کے اوپر دونوں ممالک میں تنازع چلا آ رہا ہے، اور اگر اس کے اوپر چین نے کوئی تعمیر کر دی، ڈیم بنا دیا بنگلہ دیش کے اندر، تو معاملہ یہ ہوگا کہ اس تنازع کو آگ لگ جائے گی، کیونکہ اگر اس دریا کے اوپر کوئی ڈیم بن گیا بنگلہ دیش کے اندر، اور بنگلہ دیش اس کے اوپر خوش ہوگا کیونکہ وہ تھک چکا ہے، 70 سال ہو گئے اس کو برداشت کر رہا، تھک چکا ہے، لیکن اگر وہ یہاں سے نکل گیا تو پھر یہ ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ چین یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ لی زیمنگ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ چین کو تیستا پروجیکٹ کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جغرافیائی سیاسی وجوہات کی وجہ سے بہت حساس ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب حساس تو ہر چیز ہے، کیا کریں، پانی کا معاملہ ہے، پانی کے معاملے میں اگر کوئی دوست ملک کے اوپر معاملہ آئے گا تو کریں گے، اس کے لیے ہیلپ کریں گے۔ اور چین نے ان معاملات کے اندر جو ہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے، وہ بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔
اور یہ وعدہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر بھارت بھڑک سکتا ہے چین کے اوپر کہ آپ کم از کم وہ کام مت کریں جو کنٹروورشل ہیں ہمارے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ. لیکن اگر اس کام کے اندر اگر چین کر بھی لے گا تو ہمیں سوال یہ پھر ایک نیا سوال پیدا ہو جائے گا کہ اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اس پر ڈیم بھارت کے اوپر بنا دیتا ہے, یہ اس ڈسپیوٹ کے اوپر بنا دیتا ہے چین ڈیم, تو چین کا وہ کیا کر لے گا؟ کیونکہ چین جو ہے اس نے پہلی وارننگ کیا تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ مل کے میرے سرحدوں پر مت کریں, آپ جو کر رہے ہیں ایکٹیویٹی وہاں پر ڈرلز کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی مرضی کر رہا ہے, یہاں پر حق پہنچ گیا ہے چین کو کہ وہ اپنی مرضی کھیل جائے. لیکن اگر اس کے ہاتھ سے سری لنکا نکل گیا, جس طرح نکل گیا آپ کے سامنے, اگر بنگلہ دیش نکل گیا, تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے ایز کمپیئر ٹو سری لنکا. میں سرحدی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, میں زمینی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. سرحد لگتی ہے بنگلہ دیش کی انڈیا سے, اور اگر یہاں سے بھی چائنا نے دخل اندازی کر دی تو یہ بھاری ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر اگر چائنا بیٹھ گیا تو وہ صرف بیٹھتا نہیں ہے بلکہ اپنا مورچہ زن ہو جائے گا اور اپنا اسلحہ یہاں پر ویپنز اور تمام معاملات کر لے گا. بھارت کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.